اور اگر ماں کی کوئی بات بری بھی لگے تو شوہر سے نہیں شکایت کرے، کیونکہ وہ اس کی ماں ہے، وہ نہیں سن پائے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ آپ سے دور ہو جائے گا. تو اس لیے اگر مشورہ کرنا ہو تو کسی اور سے کر لیں، شوہر کو مت بتائیں کہ آپ کی اماں اچھی نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ کوئی کسی کی برائی کرے، غیبت کرے. آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. یہ صرف باہر والوں کے نہیں، گھر والوں کی بھی حرام ہے. تو اس لیے ان کی غیبت کرنا، ان کی برائیوں کو اچھالتے رہنا، یہ درست نہیں. اسی طرح ساس امی کا کام ہے کہ وہ آنے والی بہو پر شفقت اور محبت کرے اور اپنی بیٹیوں کی طرح اس کو مارجن دے اور اسی طرح کا معاملہ کرے. اگر دل نہ بھی راضی ہو تو بھی ان محبتوں کو یاد کر کے جو اپنی بیٹیوں سے تھی وہی معاملہ اور سلوک کرنے کی کوشش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے. پھر اسی طرح اگر داماد ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنا چاہیے. اگر آپ کی بیٹی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی ہو پھر بھی داماد پہ ظاہر نہ کرے کہ ہمیں پتا ہے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ اچھے نہیں. کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ ٹرسٹ ختم ہو گیا، وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے بے عزت ہو گیا، تو پھر نہ وہ آپ کی عزت کرے گا، نہ اس کی اپنی کوئی سیلف اسٹیم رہے گی اور معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. اول تو بچیوں کو ہر چھوٹی بڑی بات جا کے ماں باپ سے شیئر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سینٹیمنٹل رشتہ ہوتا ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی بات ایسی ہو بھی تو داماد پہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کی بہت تعریف کی بہت موقعوں پر. آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی، وعدہ کیا تو پورا کیا. اسی طرح پیار سے بلانا چاہیے بہو کو بھی داماد کو بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی نہیں تھا. آپ نے پوچھا علی کہاں ہے، تمہارے چچا زاد کہاں ہے؟ کہا کہ وہ مجھ سے کچھ خفا ہو گئے تھے تو مسجد میں چلے گئے. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ وہاں سو رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میری بیٹی کو کیوں تکلیف دی. انہوں نے پیار سے ان کو ابو تراب کہا، ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور ان سے بات کی. یعنی چاہے بیٹی ناراض بھی تھی شوہر سے لیکن داماد کے ساتھ اپنا سلوک ویسا ہی اچھا رکھا. بیٹی کی وجہ سے داماد سے سلوک برا نہیں کیا. اکثر لوگ اس بات پر آ کر اڑ جاتے ہیں، یعنی بازو کا ڈائریکٹ کوئی آپ کا برا نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن دوسروں کی وجہ سے آپ ایک ضد پال لیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت عمرو بن العاص جو تھے وہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرو، ان کی بیوی کا بہت خیال رکھتے تھے، یعنی بہو کا خیال رکھا کرتے تھے. جب وہ دیکھتے کہ دونوں شوہر بیوی میں کوئی بات نہیں ہوتی تو جا کے اپنے بیٹے کو پوچھتے کہ تم کتنے روزے رکھتے ہو اور کتنی نمازیں پڑھتے ہو اور کتنے تم قرآن پڑھتے ہو. جب انہوں نے اپنی روٹین بتائی تو ناراض ہوئے. تو کہاں ہے ایسے سسر کہ جو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بہو کی کیئر کرنے والے ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کو ہمیشہ دعائیں دیتے رہنا چاہیے، ان کی برکت کی، خیر و عافیت کی، بھلائی کی دعائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاندان میں جو اور رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا لین دین. نندے ہیں اگر گھر میں تو ان کی کیئر، ان کی تربیت. حضرت جابر نے شادی کی جبکہ ان کی 8-9 بہنیں تھیں. ان کے والد شہید ہو گئے تھے اور ان کے شاید والدہ بھی نہیں تھی، تو وہ ان کے گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی بہنوں کو لک آفٹر کر سکے. تو انہوں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی، حالانکہ خود ینگ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کسی چھوٹی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی ہو جو ان کی نگرانی کرے، انہیں سلیقہ سکھائے. تو چھوٹی نندوں کو اپنی چھوٹی بہنیں سمجھ کر ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے اور پھر ان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح دیور کے ساتھ تعلق ہو مگر بہت فری تعلق نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، کہ یہ تو ہلاکت کا باعث ہے. کیونکہ بعض اوقات ہسبینڈ جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں جب ان کے بھائیوں کے ساتھ ہنسی مذاق زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہسبینڈ کے ساتھ موڈ آف ہوتا ہے. تو اس تعلق میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ گھر میں ایک محبت اور خوشی کا عمومی طور پر ماحول ہونا چاہیے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کے سامان کی حفاظت کرتے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا دفاع کرتے ہیں.